له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جمعہ جیسے عظیم الشان دین میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. جس طرح ہفتے میں 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اور احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ الفاظ کہا گیا ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ ایمان والوں کی، مؤمن بندوں کی عید کا دن ہے. غرض حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کے 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت شریفہ تلاوت فرمائی میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں،
ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے خاندان، قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک زیادہ مکرم، زیادہ عظمت والا، زیادہ شرافت والا، زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگار جو بندہ ہوگا وہ میرے نزدیک مقبول ہوگا، میں اسے قبول کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ فلانے خاندان سے ہے، ان کا نسب بڑا ہے، ان کا نسب چھوٹا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ اکرام کرتے ہیں اس بندے کا، اس بندے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، اس بندے سے خوشیاں عطا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ وہ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ تلاوت کی۔ حب الوطن من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جس وطن میں رہتے ہیں اس وطن سے محبت کرنا ہے۔ عربی ملک والے سعودیہ عربیہ میں، ریاض میں، جدہ میں، دبئی میں اس حدیث کے مفہوم کو تو اچھا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے اکثر مسلمان آباد ہیں، اور عرب حضرات اس حدیث کو جب پڑھتے ہیں وہ خوشی خوشی اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہمارا ہے ہندوستان والوں کے لیے، کیونکہ ہندوستان ایک ایسا جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک باشندہ سانس لے رہا ہے، کیا مسلمان، کیا غیر مسلمان، کیا عیسائی، ہر ایک آدمی یہاں پناہ لے رہا ہے۔ ایسے میں ہم اپنے وطن سے محبت کیوں کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، تم پر لازم ہے تم جس جگہ رہتے ہو اس جگہ کی مٹی سے محبت کرنا، یہ تمہارے خون میں رچ اور بس جانا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ کل 15 اگست جو آ رہا ہے، ہماری مسلمانوں میں، مسلمان معاشرے میں، دینی لوگوں میں یہ تو پتا ہے، اور اس سے تھوڑا نیچے ہٹ کر ہمارے نوجوان مسلمانوں کا طبقہ، اگر ان سے سوال کیا جائے، اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے اگر سوال کیا جائے اس ملک کو آزاد کون کرائے، وہ بلا جھجک ایک ہی سیکنڈ میں کہہ دے گا اس ملک کو آزاد کرانے والے مہاتما گاندھی تھے، نہرو جی تھے، بہادر، اور اسی طرح کے نام گنائے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اس طبقے سے، ان بچوں سے جو انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو دینی طبقہ کے لوگ ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کون تھے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، حضرت مولانا یحییٰ لاہوری کون تھے، تو اچانک خاموش رہ جائے گا اور کہے گا پتا نہیں یہ کس کے نام ہے، ہو سکتا ہے ہم نے ان کا نام سنا بھی ہے،
یہ کہیں گے. لیکن دوستوں اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہم مسلمانوں نے بھی بہت بڑا حصہ لیا. آگے بڑھ کر اس وطن کو آزاد کرائے. انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. ہندوستان میں ہمارے اس بھارت میں ہمارے اس ملک میں ایک ایسا وقت تھا دوستوں سارے لوگ مل جل کر رہتے تھے. ملی جلی تہذیب تھے. ایک دوسرے کو اچھا سے پہچانتے تھے. سلام ہوتا کلام ہوتا. کیا مسلمان کیا غیر مسلمان ہر جانب ایک امن کی فضا چھائی ہوئی تھی. ہر جانب محبت کا پیغام تھا امن کا پیغام تھا. جو آدمی ملتا ایک دوسرے کو سلام کرتا حال چال معلوم کرتا. آج بھی ہمارے ہندوستان کو جو لقب ملا تھا اس زمانے میں آج بھی لندن کے کتب خانوں میں یہ الفاظ موجود ہے. تاریخ کے صفحات میں یہ الفاظ موجود ہے. اس وقت ہندوستان کو گولڈن کہا جاتا تھا اور یہ بھی کہا دوسرے شخص نے اس وقت کو ہندوستان کو ایک سونے کی چڑیا جیسا سمجھا جاتا تھا. جب اس ہندوستان کو سونے جیسی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا تو انگریزوں نے سوچا چلو ہم ہندوستان جائیں گے. تو سب سے پہلے واسکو ڈی گاما پرتگال کی قیادت میں انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے اور ہندوستان آ کر انہوں نے تجارت شروع کی. انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ آپس میں ملے جلے ہیں. ان کی محبت دیکھو, ان کا چلنے کا طریقہ, ان کے بولنے کا طریقہ, ان کا ملنے کا طریقہ, ان کے رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر انگریز حیران رہ گئے. یہ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے. تجارت کرتے رہے آخر کار انہوں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کیے. جمع کرنے کے بعد اس ہندوستان میں اس بھارت میں اس ملک کو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنائی. اس کے لیے انہوں نے 30,000 پاؤنڈ سے جگہ خرید لی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو خریدنا تھا دوستوں. یہاں سے وہ جو ہندوستان تھا آپس میں ملے جلے رہتے تھے. کیا مسلمان کیا غیر مسلمان, کیا ہندو کیا غیر ہندو, کیا عیسائی کیا سکھ, جس طرح مل جل کر رہتے تھے ایک اچھی تہذیب تھی. اس تہذیب کو انگریزوں نے نظر لگا دیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی. جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی شروع کی ہے تو اس میں نفع آیا, نفع بڑھتا گیا. تو انہوں نے جو یہاں کے راجا تھے ان کو خریدنا شروع کیے. ہمارے ہندوستان کے لوگ بہت سیدھے سادے تھے, اسی لیے تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. انگریز مکار, ظالم, چال باز, چاپلوس انسان تھے. انہوں نے بادشاہوں کو پیسوں کے ذریعے خرید لیا. جو بادشاہ ان کی بات کو مان لیتا تو اسے بطور مہمان نوازی کچھ انعام دے کر اسے اپنے پاس بلا لیتے, اور جو بادشاہ انکار کرتا اس کو قتل کر دیتے یا اس کے لیے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے. اور ہندوستان میں اس وقت ایسے حالات ہو گئے تھے دوستوں, جو مسلمان تھے باخبر ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اس ہندوستان کا حال بدتر ہوتے جا رہا ہے. تو آزادی سے پہلے یہ حال تھا, مسلمانوں کو بہت برے طریقے سے ستایا گیا, مارا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا اور ان سے کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ. اور یہاں تک کہ یہ ظلم تھا دوستوں, چلتی ہوئی ریلوں میں جو مسافر سفر طے کر رہے تھے ان انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹرینوں سے نکال کر نیچے پھینک دیا اور ایک ٹرین سے دوسرے ٹرین کو ملا دیا تاکہ مسلمان فنا ہو جائے
اور مسلمانوں کا نام اس صفحے ہستی سے مٹ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. مسلمان ڈٹا ہوا تھا, مسلمان اپنا ایمان مضبوط بنائے ہوا تھا. آگے چلتے رہے اور یہ انگریز بہت مکار تھے. ہمارے آدمیوں کو, جو مہاراجا تھے, جو سردار تھے, ان کو آہستہ آہستہ اپنے پیسوں کے ذریعے, دولت کے ذریعے خریدنا شروع کیے. آخر کار ایسا ہوا کہ بہت سارا آدھا ملک ان کے قبضے میں آ گیا, اور ہمارے یہاں کے لوگ جو تنگی کے عالم میں آ گئے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو بنگال کے رہنے والے نواب سراج الدولہ نے یہ سوچا, اگر میں مسلمانوں کے لیے آگے نہ بڑھا, یہ انگریز کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا قبضہ کر کے سارا ہندوستان اپنے حصے میں جمع کر لیں گے. یہ نواب سراج الدولہ آدمی, یہ راجا تھا, یہ آگے بڑھا, میدان میں چلا, انگریزوں سے مقابلہ کیا, انگریزوں سے جہاں تک ہو سکے اس نے لڑا, ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی. لیکن اس کی فوج میں, نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک شخص تھا, میر جعفر, غداری کرتا تھا. یہ غدار یہاں جو پلان ہوتا تھا, جو تیاری ہوتی تھی, جنگ اس طرح لڑنا ہے, تم وہاں کھڑے رہنا ہے, جنگ سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جاتا, سپاہیوں کو بتا دیا جاتا, تم فلاں جگہ میں رہنا, قافلہ وہاں سے آئے گا, تم وہاں وار کرنا, تم یہاں کھڑے رہنا. یہ جو کچھ میٹنگ ہوتی یہ نواب سراج الدولہ سنتا تھا. سننے کے بعد انگریز کے پاس جاسوسی کے طور پر کہتا تھا کہ آپ کے خلاف ایسے پلان کیا جا رہا ہے. آخر کار نواب سراج الدولہ لڑنے کے لیے میدان میں آگے بڑھے, لڑ رہے تھے. آخر کار ان کو شکست کا سامنا ہوا. لیکن میر جعفر اگر غداری نہ کرتا تو انگریز اسی وقت دم دبا کر ہندوستان سے, اس بھارت سے بھاگ جاتا. لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد اس کو ایک عہدے سے ثبوت کیا گیا, ایک بڑا عہدہ دیا گیا کہ تو نے اچھا کام کیا کر کے. انگریزوں نے یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا. اس کے بعد اس کے پاس سے یہ عہدہ چھنا کر اس کو معزول کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایسے حالات ہوئے دوستوں, میں بالکل وقت کی تنگی کا سامنا کرتے ہوئے موٹی موٹی بات کہوں گا. آزادی سے پہلے ایسے حالات ہو گئے تھے جب ہمارا ایمان والا بھائی, کلمہ پڑھنے والا بھائی, ایمان والا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب انتقال کر جاتا, دلی کی سڑکوں میں پڑا رہتا تھا, اس کو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا تھا, کیونکہ انگریزوں نے بہت سارا قبضہ جمائے ہوئے تھے. کئی لاشوں کو ایسے ہی پھینک دیا جاتا تھا. اس کے بعد حضرت مولانا مفکر سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا, اگر اس زمانے میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بیدار نہ ہوتے, ہندوستان کے حالات اور زیادہ خراب ہوتے جاتے تھے. اور ہماری اس ہندوستان میں آزادی کی جو لڑائی لڑی ہے, اگر اس میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے, میں سمجھتا ہوں آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی. حیدر علی رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ تھے, ان کی شادی ہوئی, ان کو بہت سالوں تک اولاد نہیں ہوئی. ان کو جب اولاد کی فکر ہوئی, حیدر علی یہاں میسور میں رہتے تھے, دیون ہنڈی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں رہتے تھے. بعد میں یہ میسور گئے تو بہت سالوں تک ان کو اولاد نہیں ہوئی. حیدر علی آرکاٹ تمل ناڈو میں ویلور ایک گاؤں ہے, ایک قصبہ ہے, وہ ویلور کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے آرکاٹ کر کے.
آرکاٹ میں ایک ولی تھے سلطان کر کے. حیدر علی وہاں گئے اور ان سے کہا بہت دن ہو گئے, بہت عرصہ ہو گیا میری شادی ہوئی, لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی. تو اس ولی سلطان نے ان کے لیے دعا کی حیدر علی کے لیے. تو چند دنوں کے بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی. جب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ولادت پانے لگے, حضرت ٹیپو سلطان کی ولادت دیونہڑی کے اندر ایک قلعہ ہے وہاں موجود ہے. وہاں کنڑا میں لکھا ہوا ہے, فارسی میں لکھا ہوا ہے اور ہندی میں لکھا ہوا ہے. آج بھی دیونہڑی میں موجود ہے. حضرت ٹیپو سلطان پروان چڑھتے رہے, لڑنا سیکھتے رہے. یہاں حیدر علی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جو مسلمان بادشاہ تھے ان کو خط لکھتے تھے کہ تم انگریزوں سے مقابلہ کرنا ہے. جب تک حیدر علی باحیات تھے انہوں نے آزاد کرانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی. آخر کار حیدر علی بھی انتقال ہو جاتے ہیں. اب نمبر آتا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا. اللہ اکبر, 22 سالہ نوجوان, کیا شجاعت تھی, کیا بہادری تھی. انہوں نے کہا میں انگریز کے خلاف لڑوں گا. اور اس زمانے میں جو مسلمان بادشاہ تھے, مسلمان لیڈران تھے, ان کو ایک خط لکھا ہم انگریز کا مقابلہ کریں گے, اگر ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ انگریز سارے ہندوستان کو قبضہ کر لیں گے اور اپنا سکہ یہاں مضبوط کر لیں گے. آخر کار انہوں نے بھی لڑائی کے لیے جنگ شروع کی. لڑتے رہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ, میرے دوستوں, آج بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے یہ ہمیں اسلام کے خلاف, اسلام کے چہرے کو چھپانے کے لیے, اسلام کے چہرے کو منسوخ کرنے کے لیے, اسلام کے پرچم کو چھپانے کے لیے جو آج تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ اصلی تصویر نہیں ہے. کہیں آپ بھی میڈیا کے دھوکے میں نہ آ جائیں, کہیں آپ بھی اس تصویر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ جائیں کہ اصل ٹیپو سلطان نہیں تھا. ٹیپو سلطان اللہ اکبر بڑے تہجد گزار تھے, ولی کامل تھے. ان کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی, سنت نبی سجی ہوئی تھی, وہ نماز پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میسور میں, سرنگا پٹنم میں جب انہوں نے مسجد اعلیٰ کو تعمیر کیا, تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا آدمی جو بالغ ہونے کے بعد سے اب تک فجر کی نماز قضا نہ ہو, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا ہو, وہ آ کر اصلاح کرے, افتتاح کرے, مسجد اوپن کرے. بہت سارا مجمع جمع ہوا تھا لیکن کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا. دوستو آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے, ٹیپو سلطان راجا ہے, مہاراجا ہے, بادشاہ ہے, طاقت ہے, اس کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, اس کو تلاوت کی کیا ضرورت تھی, اس کو مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی. ویسے اس کے سارے خواہشات ہوتے تھے لیکن ان کو بھی پتا تھا ہے کوئی ذات جو مجھ سے بڑی ہے, اللہ ہے. وہ اللہ کو ڈر کر زندگی گزارتے تھے. انہوں نے جب مسجد کو تعمیر کیا, لوگوں کو بلایا تو کوئی آگے نہیں بڑھا. تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ تحدث بن نعمہ کے طور پر میں کہتا ہوں جب سے میں بالغ ہوا ایک نماز بھی میں نے قضا نہیں کیا. یہ ہمارے مسلم بادشاہ تھے دوستو. یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مشہور ہوئے, ہمارے سامنے ان کا تذکرہ آیا, ان کی ہسٹری آئی. لیکن اس سے پہلے ہمارے جو مسلمان بادشاہ تھے, مسلمان حکمران تھے, مسلمان لیڈران تھے, ان ساری حقیقتوں کو یہود و نصارہ نے, عیسائیوں نے چھپا دیا. کیونکہ یہود و نصارہ شروع زمانے ہی سے اسلام کے دشمن تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکے میں تھے، مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ گئے تو یہود و نصارا نے طرح طرح سے پلان کیا، طرح طرح سے مشورے کیے، کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ تو اس زمانے سے اسلام کے خلاف دشمنیں آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ابھی پیر کے روز کا واقعہ ہے، ٹالی روڈ میں ڈی جے ہلڈی میں ایک شخص جہالت کے طور پر دوستوں اس نے شرارت کی، ہمارے مسلمان بھائی جن کے اندر کلمہ طیبہ کا جذبہ تھا، نبی کی سنتوں کا جو عشق تھا، انہوں نے وہاں دکھایا اس کو۔ اور ایک تاریخ ہے یورپ امریکہ میں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لڑکے کی عمر جو شادی ہونے کی ہے وہ 12 سال کی اور لڑکی کی عمر جو ہے 6 سال کی۔ اور منوسورتی جو ہندوؤں کی اہم کتاب ہے، جس طرح ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، منوسورتی ایک کتاب ہے ہندوؤں کی، اس میں لکھا ہے ہندوستان کی جو شادیاں کا کرنے کا طریقہ ہے، جو ان کی عمریں ہیں، لڑکا 30 سال کا ہو اور لڑکی 12 سال کی ہو، تو یہ ہندو مذہب میں یہی طے شدہ ہے۔ منوسورتی ایک کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے چل کر مہابھارت ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس میں اور تھوڑا کم لکھا ہوا ہے، اس میں تو لڑکا 30 سال کا تھا، انہوں نے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے لڑکے کی عمر 14 یا 15 سال کی ہو اور لڑکی کی عمر 6 سال کی ہو، شادی کر دینا چاہیے۔ اگر لڑکی بالغ ہو گئی، ہندوؤں میں کہہ رہا ہوں دوستوں میں، اگر لڑکی بالغ ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی تو باپ کے سر پر گناہ رہتا تھا، اور دوسری قوم والے اس کو ایک نیچی نگاہ سے نیچی قوم والی لڑکی کر کے سمجھتے تھے۔ یہ ہندوؤں میں تھا، لیکن اس نے جو شریف اس نامعقول نے جو گستاخی کی، اس نے یہی تو اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 22 سال یا 24 سال کے، اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی۔ یہ ہندوؤں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس نے جو غلطی کی، اس منافق نے، اس کذاب نے، اس جھوٹ نے جو منافق کی، یا تو وہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کیا ہے، یا جو سیاسی کچھ مفاد کے لیے اس نے کیا ہے۔ خیر، ہمارے جتنے مسلمان بھائیوں کو وہاں گرفتار کیا گیا ہے، اللہ ان کو حقیقت میں عشق نبوی عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں کامل ایمان عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، اللہ ان کے گھروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا دوستوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب ایمان والے بادشاہ تھے، ہمارے مسلم حکمران کی جو بادشاہ کے اچھے صفات تھے، جو انہوں نے صدقہ کیا، خیرات کیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا، یہ یہود و نصارا نے اس کو چھپا دیا۔ خیر، ہمارے سامنے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو تذکرہ آتا ہے وہ ایک غنیمت جانی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ لڑتے رہے انگریزوں کے خلاف، اور ان کی قوم میں بھی ایک شخص تھا، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر وہ شخص انگریزوں کا چاپلوس نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں فتح لکھ دی تھی۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو 3 دن تک دوستوں کسی انگریز کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک ایسا روپ ڈالا تھا کہ آدمی دیکھتے ہی ڈر جاتا۔ یہ روپ کیسا آتا ہے؟
نماز پڑھنے سے آتا ہے، تہجد ادا کرنے سے آتا ہے، تلاوت ادا کرنے سے آتا ہے، سنتوں پر چلنے سے یہ روگ آتا ہے۔ 3 دنوں تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ انگریز یہ سوچ رہے تھے کہ ٹیپو وہاں گر کر پڑا ہوا ہے، ہم اگر اس کے سامنے جائیں وہ اٹھ کر کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے، تو وہ ڈر رہے تھے۔ آخرکار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دارے پانی سے آگے چلے گئے، آخرت کی جانب چلے گئے، اللہ کی جانب اللہ کو جا کر مل گئے۔ اور اس کے بعد جو تقاضا آیا دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے، جب تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ باحیات تھے، انہوں نے جگہ جگہ مساجد میں تحریکیں چلائیں، بیان میں، وعظ میں، نصیحت میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، مسلمانوں کہیں تم غفلت میں نہ آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریز دھیرے دھیرے قبضہ کرتا کرتا سارا ہندوستان قبضہ کر لے گا، مسلمانوں تم بیدار رہنا، مسلمانوں تم ہوشیار رہنا۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لوگوں میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو ان پر انگریز نے جان لیوا حملہ کیا۔ حضرت نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پھر اور چھپ کر دین کی یہ تحریک آزادی کی تحریک چلائی۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے علماء دیوبند کا دوستوں، علماء دیوبند نے اس جنگ کے لیے اتنی محنتیں کی، تقریباً ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے شہید ہو جانے کے بعد 100 سال یا 50 سال کے عرصے تک بہت محنتیں کی۔ آج جو دارالعلوم دیوبند بنا ہوا ہے وہ اسی تحریک کی وجہ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا آزادی کے شروع ہونے سے پہلے جب انگریزوں کا دور تھا، مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کی جو جگہ تھی، جو پراپرٹیز تھے، ان کے مال و دولت کو قبضہ کر لیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ہٹا دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے مقام کو گھٹا دیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو چلتی ہوئی ریلوں سے دھکیلا جا رہا تھا، مسلمانوں کو 2 ٹرینوں کے ذریعے چکنا چور کرنے کے پلان کر دیے تھے۔ لیکن علماء دیوبند نے محنت کی، دارالعلوم کا بنیاد ہوا، انعقاد ہوا۔ میرے دوستوں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء عوام نہیں، علماء دوستوں آج ہمارے مسلمانوں نے آزادی کے جو اصل ہیرو تھے ان کو بلا کر مہاتما گاندھی کو یاد رکھ لیے، نہرو جی کو یاد رکھ لیے، لیکن ہمارے علماء کرام حاجی امداد اللہ محدث مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ظالم شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ لاہوری، جعفر تھانیسری، انہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ تو ایک وقت ایسا آیا دوستو جب یہ میٹنگ چل رہی تھی، دلی سے لے کر پاکستان کا ایک گاؤں آتا ہے، وہاں تک علماء اکرام کی سولیوں پر ان کو لٹکا دیا گیا تھا۔ تقریباً کئی جھاڑ تھے، ہر جھاڑ پر علماء اکرام کی سولی پر لٹکا دیا گیا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ ٹامسن یہ ایک امریکن آدمی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا رہنے والا تھا۔ 25 یا 40 علماء کو آگ گرم کیا گیا اور ان کو سامنے لا کر ان علماء سے کہا اگر تم ہمارے ساتھ داخل ہو جاؤ، تم انگریز کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ تم کو اس آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ان علماء نے کہا ہمیں تیرے دھمکانے کی ضرورت نہیں، ہم اس آگ میں جل جائیں گے لیکن اپنے ایمان سے سر نہیں پھیریں گے۔ تو 40 علماء اکرام کو آگ میں ڈال دیا گیا دوستو، علماء اکرام آگ میں جل گئے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اور حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، یحییٰ لاہوری رحمت اللہ علیہ، انگریز نے کہا آپ کے لیے کورٹ سے یہ وارنٹ آ گیا ہے، آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب یہ لوگوں کو بتایا، یحییٰ لاہوری کو، جعفر تھانیسری کو،
انہوں نے مسکرانے لگے. انہوں نے کہا ہم نے جو شہادت پینے کا مزہ حاصل کر لیا ہے، جو تجھے کرنا ہے کر لے. وہ ہنستے ہنستے اپنی جان دے دی. دوستو اب علماء اکرام دوستو آج بھی دارالعلوم دیوبند ہے، اس کے بعد ایک مدرسہ ہے دارالعلوم وقف کر کے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک تنظیم بنائی. اس میں جب میں دارالعلوم گیا وہاں پڑھ رہا تھا، حضرت کی خانقاہ کو میں گیا. یہ آج بھی ایک بڑے لفافے میں ایک بڑی فہرست میں نام ہے، اس میں نے جو نام پڑھے اکثر غیر مسلم کے تھے. اس میں تھے ہم نے جو پڑھا اس میں ایک نام ہمیں عجیب سا لگا. ایک شخص کا نام تھا گجر سنگھ اور اسی طرح کئی اور نام تھے. تو سارے لوگوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا. قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیے، جب مدرسہ بنانا شروع کیے، تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کامیابی عطا کی، ایسی فتح و نصرت عطا کی، ایسے علماء تیار ہوئے کہ انگریزوں کا مقابلہ کیا، انگریزوں کو یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کیا. ہمارے علماء اکرام نے بھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کئی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. دوستو حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، انگریز دیکھا یہ ہمارا شخص غدار ہے، یہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، تو ایسی گولی مارا کہ حافظ ضامن شہید کی کل پٹی پر گولی لگتی ہے اور وہ گر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام لوگوں کے پاس گئے، ان کے پاس بھیک مانگ کر لوگوں کو جمایا، اور ہمارے یہاں جو گاندھی جی کا نام مشہور ہو گیا. دوستو ایک حقیقت ہے دوستو، بہت سارے لوگ اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں. تو ہمارے علماء اکرام گاندھی جی افریقہ میں رہتے تھے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں کوئی ایسا آدمی چاہیے. اس وقت پیسوں کی کمی تھی، لوگوں کے پاس چندہ اکٹھا کیا. چندہ کرنے کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ افریقہ گئے. افریقہ جا کر وہاں گاندھی جی کو بلائے. گاندھی جی نے کہا میرے پاس پیسے نہیں یہاں آنے کے لیے. حضرت حسین احمد مدنی نے ان کو پیسے دیا، ان کو لباس دینے کے لیے کچھ پیسے عطا کیے. اس کے بعد وہ یہاں ہندوستان میں آئے. دوستوں اس کے بعد گاندھی جی ایک لیڈر کی طرف سے رہ رہے تھے. لیکن جو تاریخ ہے دوستو، میں آپ اس تاریخ سے ناواقف ہے، ہمیں ضرورت ہے دوستو. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا جو قوم اپنے ماضی کو بھول گئی، اپنے جو پچھلے بڑے اسلاف گئے گزرے ہیں، ان کی اگر تاریخ کو بھلا دی گئی، وہ مسلمان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے دوستو ہماری جو ہسٹری ہے، مسلمان بادشاہوں کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی بادشاہوں کے قصے سنائیں، واقعات سنائیں. سونے سے پہلے اگر بچہ ضد کر رہا ہے تو ایک مسلمان بادشاہ کا قصہ سنا کر اس کو سنائیں. یہ ایسی برکت ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے کرتے ہوئے وہ بادشاہ کے اندر اسلام کے تعلق سے جو عظمت تھی، جو وحدت تھی، جو طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر وہ طاقت پیدا کریں گے. اس لیے دوستو ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. یہ ہندوستان بہت ترقی کیا ہوا جا رہا ہے، دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. مسلمان آپ بھی آگے بڑھو، آپ کے آبا و اجداد کو دیکھو، آپ کی تاریخ کیا تھی، آپ کہاں جا رہے ہو، کب تک خواب غفلت میں سوتے رہو. جاؤ میرے بھائیوں، ایمان کا مطالعہ کرو، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو. اگر صحابہ کے پاس گھر میں باقی رہتے، کھانا کو کچھ نہیں رہتا، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک صحابیہ عورت تھی، مشرکہ تھی، اس کو خواہش ہوئی کہ میں مسلمان ہو جاؤں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ساتھ میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب یہ مسلمان ہوئی، مسلمان ہو کر جانے لگی تو اس بچے کا انتقال ہو گیا.
تو اس نے سوچا اگر میں اسی حالت میں اپنے خاندان والوں کے پاس چلی جاؤں گی، قبیلے والوں کے پاس، تو مجھے تانا دیں گے تو مسلمان ہو گئی، اس کی وجہ سے تیرا بچہ مر گیا۔ دل میں رو رہی تھی، اس نے اللہ سے شکایت کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا۔ نماز میں طاقت ہے دوستو، نماز کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کے 4 پارے میں کہا وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم کامل ایمان والے ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ نے کہا میں دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ طاقت والا، پرہیزگار، نماز پڑھنے والا، تہجد گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کامیاب ہے دوستو۔ غرض دوستو، ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے ڈی جے علی کے واقعے میں، اللہ ان کے گھروں میں صبر جمیل عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اسی طرح نبی سے عشق و محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ان کے صدقے طفیل میں جو ہمارے 3 ایمان والے بھائی نبی کی محبت میں، نبی کی عشق میں اللہ سے جا کر ملے، ان تینوں لوگوں کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی کامل ایمان والا بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا بنائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں